الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے مکتوب 193 میں تحریر فرماتے ہیں، یوں تو جس زمانہ اور جس شخص سے بھی ترویج دین اور تقویت ملت کی خدمت انجام پائے بہتر ہے، لیکن بے بسی اسلام کے موجودہ دور میں آپ جیسے جوان مرداں اہل بیت کے لیے ترویج دین اور تائید ملت زیب دیتا ہے، اور آپ جیسوں ہی کا مخصوص کام ہے، کیونکہ یہ دولت آپ ہی کے خاندان مقدس کی خانہ زاد ہے۔ آپ ہی کے طفیل سے دوسروں نے یہ دولت حاصل کی ہے۔ اسی جلیل الشان خدمت کی انجام دہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سچی وراثت ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، آج وہ زمانہ ہے کہ اگر امر و نہی کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، لیکن اس کے بعد وہ زمانہ آئے گا کہ اگر 10 میں سے ایک کو بھی انجام دے لیں گے تو نجات پا جائیں گے۔ آخر میں تحریر فرماتے ہیں، بادشاہ اہل اسلام کی توجہ اہل کفر کی جانب نہیں رہی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے رسومات کفر کی قباحت پوری طرح بادشاہ کے ذہن نشیں کرا دیں، اور اگر ضرورت سمجھے تو کسی عالم کو بلا لیں۔ احکام شرعی کی تبلیغ کے لیے کرامتوں کا اظہار ضروری نہیں۔ اگر افہام و تفہیم اور ارشاد و تبلیغ کے سلسلے میں کوئی جماعت تکلیف بھی برداشت کرے تو اس کی عین سعادت ہے۔ کیا انبیاء علیہ السلام تکالیف برداشت نہیں کی؟ انبیاء علیہ السلام نے تکالیف برداشت نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے کہ جس قدر تکلیف مجھ کو دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ مفتی صدر جہاں وہی بزرگ ہیں جن کو اکبر نے وفات کے وقت خاص طور سے کلمہ شہادت پڑھوانے کے لیے بلوایا تھا، اور پھر اس بنا پر کہ یہ سید تھے اور اکبر کے زمانے میں مدتوں منصب صدارت افتاء پر فائز رہے تھے، جہانگیر نے بدستور منصب صدارت پر فائز رکھا اور کچھ اختیارات میں مزید توسیع کر دی، اور پھر مذہبی احترام کی بنیاد پر ان کو اور قاضی القضات کو سجدہ شاہی بجا لانے سے بھی مستثنی کر دیا تھا۔ حضرت مجدد صاحب ان کو تحریر فرماتے ہیں، مشہور ہے الناس علی دین ملوکہم، آدمی اپنے بادشاہوں کے ڈھنگ پر ہوا کرتے ہیں، لہذا اصلاح عوام کے لیے اصلاح سلاطین ضروری ہے۔ حکومت موجودہ میں ملت اسلام سے پہلے جیسی ضد اور نفرت نہیں پائی جاتی، لہذا عامہ اسلام صدور اعظام اور علماء اکرام پر لازم ہے کہ اپنی تمام ہمت شریعت غرہ کو رائج کرنے میں صرف کر کے شروع ہی میں اسلام کے منہدم ارکان کو دوبارہ قائم کر دیں، اور اس میں ہرگز تاخیر نہ کریں۔ غریبوں کے دل اس تاخیر کے باعث مضطرب ہیں۔ قرن سابق کا تصور دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، مبادا اس کی تلافی نہ ہو سکے تو دین سے یہ اجنبیت اور طویل ہو جائے گی۔ اگر بادشاہان گرامی ترویج شریعت پر متوجہ نہ ہوں اور ان کے مقربین بھی خود کو معاف اور ذمہ داری سے سبکدوش سمجھیں اور حیات چند روز کو عزیز جانیں تو لامحالہ فقراء اہل اسلام کے لیے بہت دشواری ہو جائے گی۔ خان اعظم امراء اکبری میں سے ہیں، عہد جہانگیری میں بھی حکومت کے عظیم الشان رکن ہیں۔ ان کو تحریر فرماتے ہیں، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام اجنبی تھا جب اس کا آغاز ہوا، ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا، لہذا ان کو مبارکباد جو اسلام کو سنبھالنے کے سبب سے سب کی نگاہوں میں غیر مانوس اور اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی غربت اور بے بسی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ کفار کھلم کھلا اسلام پرتان اور مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں، بے تحاشا اسلام احکام کفر جاری کرتے ہیں، اور کوچہ و بازار میں اہل کفر کی تعریف و توصیف کرتے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کو احکام اسلام کے اجرا کی ممانعت ہے اور شرعی احکام کی بجا آوری میں مطعون اور مذموم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کہا جاتا ہے کہ الشرع تحت السیف، شریعت تلوار کے سائے میں ہے۔ شریعت کی رونق سلاطین سے وابستہ مانی جاتی ہے، مگر یہاں معاملہ الٹا ہے، وا حسرتاہ وا ویلاہ۔
آج کل آپ کا وجود شریف غنیمت ہے۔ ہم لوگ جو اس مارکے میں ضعیف و شکست خوردہ ہیں صرف آپ ہی کو جانتے ہیں۔ خداوند عالم آپ کی مدد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایمان کامل اسی وقت ہوگا کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔ وہ مبارک جنون جس کا اصل منشا اسلامی حمیت اور کامل درجے کی اسلامی غیرت ہے، آپ کے وجود باوجود میں نظر آتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں تھوڑے کام کی بھی قیمت زیادہ لگائی جاتی ہے۔ اصحاب کہف نے اپنے زمانے میں خدا کے لیے صرف ہجرت کی تھی، ان کی یہی خدمت خدا کے یہاں قابل وقت مانی گئی۔ غالبہ اعداء کے وقت اگر سپاہی تھوڑی جد و جہد بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ اعتبار پیدا کر لیتے ہیں۔ ملی جہاد جس کی آپ کو توفیق ہوئی ہے وہ جہاد اکبر ہے، اس کو غنیمت سمجھیے اور زیادتی کی کوشش فرمائیے۔ اسی سلسلے میں حضرت خواجہ احرار قدس اللہ سرہ العزیز کا طرز عمل تحریر فرماتے ہیں۔ فرمانے کے بعد حضرت موصوف بادشاہوں اور عمراء کے پاس جا کر ان کو اپنے اخلاق سے مسخر کر کے ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ ملتمس یہ ہے کہ جب اس خاندان بزرگ نقشبندیہ کے اکابر اور بزرگوں کے ساتھ محبت رکھنے کے سبب سے خداوند عالم نے آپ کو اثر و رسوخ عطا فرمایا ہے اور ہم اثروں اور دوستوں کی نظر میں تعظیم و تکریم مذہب آپ کی ذات سے ہی وابستہ ہے، تو کوشش کیجیے کہ اہل کفر کے وہ احکام جنہوں نے اہل اسلام میں بد شوقی اور مذہب سے بے التفاتی پیدا کر دی ہے وہ سب منسوخ نہ ہوں تو کم از کم اکثر تو منسوخ ہو جائیں اور ان منکرات اور قباحتوں سے اہل اسلام محفوظ رہ جائیں۔ سابق سلطنت میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دین مصطفی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ضد اور عناد ہے۔ اس سلطنت میں بظاہر وہ ضد اور عناد نہیں ہے، اگر ہے تو وہ مسئلے سے ناواقف ہونے کے سبب سے ہے۔ بہرحال یہ خطرہ ضرور ہے کہ رفتہ رفتہ عناد اور ضد پیدا ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے وہی دشواری پھر پیدا ہو جائے۔ خان جہاں حسین قلی خان یا حسین قلی بیگ بیرام خان کے بھانجے ہیں۔ ولی بیگ ذوالقدر باپ کا نام تھا، جو بیرام کے زمانے میں حسن خدمات اور حسن اعتماد میں تمام امراء پر فوقیت رکھتا تھا۔ یہ خان جہاں بھی زمانہ اکبر میں 5 ہزاری منصب رکھتے تھے۔ عہد جہانگیری میں سلطنت کے مقتدر رکن ہیں۔ دونوں حکومتوں کی عظیم شان خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت مجدد صاحب نے ان کو بھی اپنے نصب العین کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ مکتوب نمبر 54 جلد میں درج فرماتے ہیں، دنیا فانی کی لذتیں اور نعمتیں خوشگوار ہوتی ہیں اگر ان کے ضمن میں تقاضۂ شریعت پر عمل بھی ہو، ورنہ یہ لذتیں شکر میں ملے ہوئے زہر کی طرح ہیں جس سے نادان کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دنیاوی لذتوں کے سم قاتل کی اصلاح اگر حکیم مطلق جل شانہ کی تریاق سے کر لی جائے، یعنی شرعی احکام کی تلخی اور شیرینی سے ان کی تلافی کی جائے، تو اس تھوڑی سی ترمیم سے جو سراسر سہل ہے اور سہولت ہی پر مبنی ہے، ملک ابدی حاصل ہو جاتا ہے۔ بہرحال عقل دور اندیش سے کام لینا چاہیے۔ بچوں کی طرح بادام اور اخروٹ کی لالچ میں شکار نہ ہونا چاہیے۔ یہی خدمت جو درپیش ہے اگر اس کو شریعت مصطفیٰ کی پابندی کے ساتھ جمع کر لیں تو انبیاء جیسی خدمتیں انجام دیں گے اور دین متین کو منور اور معمور کر دیں گے۔ ہم جیسے فقراء اگر سالہ سال جاں توڑ کوشش کرتے رہیں تب بھی آپ جیسے شہبازوں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ جلد ثانی میں مکتوب نمبر 67 بنام خان جہاں موصوف ایک مستقل رسالہ ہے، 11 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں اسلام کے جملہ عقائد و عبادات کو نہایت ہی سلیس اور سنجیدہ طور پر اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ گویا تبلیغ و مناظرے کے لیے خان جہاں کو تیار کر رہے ہیں۔ اس مکتوب کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں، بادشاہ وقت 7 پشت سے سنی حنفی مسلمان ہے۔ اس زمانے میں جو قیامت سے قرب اور نبوت سے بعد کا زمانہ ہے،
کچھ طالب علموں نے حرص و طمع کی نحوست سے، جس کا اصل منشا خب سے باطن ہے، بادشاہوں اور سید عبداللہ نہیں معلوم کون حضرات تھے، البتہ جب ان کے سردار قریب پہنچے تو میرے لیے بیٹھے رہنا ناممکن ہو گیا، ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا، عمرا کا تقرب حاصل کر لیا، ان کی خوش آمد میں لگے رہتے ہیں، دین متین میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں اور سادہ لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ایسا عظیم الشان بادشاہ جبکہ تمہاری باتوں کو دل سے سنتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے تو کتنی بڑی دولت ہے کہ صریحاً یا اشارتاً حسب موقع کلمہ حق جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ہو گوش گزار کرتے رہو، بلکہ ہمیشہ منتظر رہو، اور جب بھی موقع ملے اسلام کی کوئی خوبی اور کفر و کافری کی خرابی ذہن نشیں کر دو۔ 1.5 صفحے کی بات۔ بادشاہ روح تمام آدمی بدن، اصلاح سلطان کی کوشش نوع بنی آدم کی اصلاح کی کوشش ہے۔ اصلاح یہی ہے کہ جس صورت سے مناسب ہو احکام اسلام بادشاہ کے ذہن نشیں کرائے جائیں۔ اگر یہ دولت میسر ہو جاتی ہے تو انبیاء علیہم السلام کی وراثت میسر آ جاتی ہے۔ آپ کو یہ دولت مفت مل رہی ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اصلاح سلطنت کو مقاصد زندگی میں شامل کر لینے کی یہ ایک مدبرانہ شان ہے کہ اس مقصد کو گویا اپنا کام تصور فرما لیا ہے، اور جس طرح اپنے کسی کام کے لیے منت، سماجت، خوشامد اور ہمت افزائی کی جاتی ہے، وہی تمام باتیں یہاں بھی کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ یہی امراء اور حکام ہیں جن کے نام مکتوب میں وہ خطوط بھی ہیں جو تلقین اور ارشاد، تزکیہ اور اصلاح یا دیگر علمی مباحث سے متعلق ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب حضرات حضرت مجدد صاحب کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ ان تمام مکاتیب میں استغنا اور بے نیازی کی وہی شان ہے جو ایک شیخ اور مرشد کے مکتوبات میں ہونی چاہیے۔ ان مکاتیب میں انہی امراء کے اعمال پر محاسبہ بھی ہے، تنبیہات بھی ہیں، اور عقائد باطلہ یا فاسد خیالات کی تردید بھی قوت اور صفائی کے ساتھ کی گئی ہے۔ حضرت مجدد صاحب کی اصلاح اور تبلیغی شان کو پوری طرح نمایاں کرنے کے لیے اگرچہ ان مکاتیب کو پیش کرنا بھی ضروری تھا، مگر بخوف طوالت اس سعادت سے محرومی کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔